پروگرام میری پہچان کے ساتھ جناب حاضر خدمت ہے۔ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اب ہم شکر ادا کرتے ہیں اس پاک پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں پہچان دی، اللہ کی محبت دی۔ پروردگار عالم کا یہ کیا کم احسان ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا سنائی دی۔ لیکن ایک اور بھی بات ہے ناظرین محترم کہ صرف اسلامی گھرانے میں یا دینی گھرانے میں پیدا ہو جانا ہی کافی نہیں، بلکہ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ جب وہ باشعور ہو جائے تو اس کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، یعنی مقصد حیات کیا ہے، اللہ نے اسے کس وجہ سے، کس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب ہمیں یہ جاننے کے لیے پروردگار عالم نے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اس میں جو اعمال ہم کریں گے، خاص طور پر یہ نقطہ ہمیں ضرور یاد رکھنا ہے کہ پوری زندگی ہمیں جو اعمال کرنے ہیں یا جو اعمال ہم کریں گے، مرنے کے بعد جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو ان کی قبولیت کا انحصار کس بات پر ہوگا۔ اور جو ہمارا عقیدہ ہے اور جو بنیادی عقیدہ ہے، جو عقیدہ توحید ہے، جو توحید کا نقطہ ہے، اس کو ہمیں بہت اچھے طریقے سے ہمارے ذہنوں میں واضح بھی ہونا چاہیے، اور ہمارا ڈٹ جانا یعنی اس عقیدے پر ہمارا مسلم ہو جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ عقیدہ توحید جو اسلام کی بنیادی اکائی ہے، اور اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے، یعنی توحید پر ہم آج کلام کریں گے۔ جناب اللہ رب العزت جو بہت ہی کریم ہے، یعنی توحید کیا ہے؟ اس پروردگار عالم کو واحد اور یکتا ماننا، اس کی تمام صفات میں، اس کی ذات میں اس کو یکتا ماننا۔ اب سورہ اخلاص عقیدہ توحید کا نقطہ عروج ہے، اور آیت الکرسی اللہ رب العزت کا بہترین تعارف ہے۔ پروردگار عالم نے ویسے تو پورے قرآن مجید میں کئی مقامات پر توحید کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، نہیں ہے کوئی الہ، اللہ رب العزت واحد ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی آج کی بزم میں یعنی توحید کے، عقیدہ توحید کے تعلق سے بات کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہماری بہنوں کو ہمیں آپ یہ بتائیے گا عقیدہ توحید کے معنی اور مفہوم، اور عقیدہ توحید کی اہمیت، اس پر روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے زینب، عقیدہ عقد سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کو پاننا۔ عقیدہ دراصل دل کے عمل کا نام ہے۔ جب بندہ یا مسلمان دین اسلام کی تعلیمات کو سچا مانتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے تو یہ اس کا ایمان ہے، اور اگر وہ اس پر راسخ ہو جائے تو یہ اس کا عقیدہ ہے۔ بے شک قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ رب سے ملاقات کرے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کہہ دو کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عقیدہ توحید کو سمجھتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے اور مرتے وقت بھی اس پر قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لیے جنت واجب کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دل سے اس بات کی تصدیق کی کہ اللہ ایک ہے، وہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ دیکھیے زینب، ہم فرشتوں پر ایمان اس لیے لائے کہ وہ اللہ کے تابع دار ہیں، آسمانی کتابوں پر اس لیے ایمان لائے کہ وہ اللہ کی نازل کی ہوئی ہیں، رسولوں پر ایمان لائے اس لیے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، آخرت پر اس لیے ایمان لائے کہ وہ اللہ کے انصاف کا دن ہے، اور حقوق کو اس لیے حقوق جانا کہ ان کو ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو ایمان اور ایقان ہر جگہ عقیدہ توحید کی وجہ سے نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ توحید سے مراد اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ عقیدہ توحید سے مراد یہ کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ
کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. دیکھیے مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کو اپنا خالق مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نافرمان کہلائے کہ اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے. اور کائنات کا ذرہ ذرہ عقیدہ توحید کی اہمیت بتا رہا ہے. تمام انبیاء اکرام کی بعثت کا مقصد توحید کا پیغام عام کرنا تھا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. زینب، قرآن کی ابتدا اور انتہا توحید ہے. توحید اللہ کا حق ہے اور اس کو ادا کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. اور دیکھیے کہ انسان کی تمام بنیادی نیکیوں کو پورا کرنے کی بنیادی وجہ عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ایک مومن ایمان، اخلاق حسنہ، راز بازی، ایمانداری، ان تمام چیزوں پر قائم رہتا ہے. حسد، بغض، کینہ اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے، کدورتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو پروردگار عالم واحد اللہ شریک ہے. اگر میل ایمان ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، وہی عبادت کے لائق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بے شک جب کچھ نہیں تھا تو وہ ذات موجود تھی، اور جب کچھ باقی نہیں رہے گا تب بھی وہ ذات باری تعالیٰ موجود ہے. آپ میرے ساتھ موجود ہیں. آسمہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ عقیدہ توحید کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کے تعلق سے عقیدہ توحید کی حقیقت ارشاد فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ. دیکھیں، عقیدہ توحید میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو عقیدہ توحید کی اس وقت سے شروعات ہوئی. یعنی حضرت آدم علیہ السلام جس عقیدے کو مانتے تھے وہ عقیدہ توحید تھا. تو سارے عقیدوں میں جو سب سے پہلا بنیادی عقیدہ ہے ہمارا وہ عقیدہ توحید ہے. اور جس طرح ابھی آپا نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو ہم سر انجام دیتے ہیں، اس کا ہمیں جو اجر ملتا ہے وہ عقیدہ توحید کی وجہ سے ہے. یعنی یہ ایک ہمارے پاس ایک کنجی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے ایمان میں داخل ہوتے ہیں. اور یہ ایمان باللہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں باقی تمام احکامات کو ماننے کی طرف راغب کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے، رہنمائی دیتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر تمام اقوام میں دیکھیں، تمام مذاہب میں اگر ہم دیکھیں تو ان کے اندر کہیں نہ کہیں الہ کا تصور پایا جاتا ہے. کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اندر الہ کا تصور، یعنی وہ سب یہ سمجھتے ہیں، ساری اقوام میں ایسا ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. وہ کسی طرح سے بھی مانتے ہیں، لیکن ہم مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کہ اس کے سوا کوئی بنانے والا نہیں، اور وہی ذات ہے جس کو عبادت سجتی ہے، اور اسی کو ہمیں اسی کے سامنے ہمیں سجدہ ریز ہونا چاہیے. اس کی بڑی آسان سی ایک میں واقعہ یہاں بیان کرنا چاہوں گی کہ امام ابو حنیفہ کے حوالے سے آتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے مناظرہ ہوا اس دہریے کے ساتھ. اس دہریے نے کہا کہ یعنی وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، اور مطلب ہمیں کوئی کریٹ کرنے والا نہیں ہے، یہ دنیا خود بخود تخلیق کی گئی ہے، خود بخود بنی، دھماکہ ہوا اور بن گئی. اور یہ سب ان کے ساتھ مناظرہ تھا. جس دن مقررہ وقت تھا اس وقت پر اس سے تاخیر کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ وہاں پر پہنچے، اور اس نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں، تمہارے امام نے پہلا جو اخلاقی ضابطہ ہے، اصول ہے، وہی توڑ دیا کہ وہ وقت پر نہیں پہنچ پائے. انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں پہنچ پایا. ایک عجیب سا تعجب کی بات میرے سامنے یہ ہوئی، ایک واقعہ یہ میرے سامنے پیش آیا کہ میں نے دریا کے اس کنارے سے آنا تھا، اور اس کنارے یعنی کوئی کشتی موجود نہیں تھی تو میں کیسے آتا. تو میں نے یکدم یہ دیکھا کہ ایک درخت ٹوٹ کے گرا اور اس کے تختے بنے اور اس سے کشتی بنی، اور میں اس میں سوار ہوا اور میں آ گیا. یعنی یہ تعجب کی بات تھی جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی. اس نے کہا دیکھو مسلمانوں، تمہارا امام بات کیا کر رہا ہے؟ یعنی یہ ہے کہ ایسی بات ہے ہی نہیں کہ اس کو عقل تسلیم کرے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت ٹوٹ کے گرا اور خود بخود اس کے تختے بن گئے اور خود بخود یہ ساری چیز ہو گئی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے خود اس بات کا اقرار کر لیا کہ جب کوئی چیز خود بخود کریٹ نہیں ہو سکتی تو پھر یہ دنیا کیسے خود بخود بن گئی؟ یہ جو ہمارے نظام چل رہا ہے، یہ ہمارے دنیا میں لوگوں کا آنا جانا، اور پھر یہ مسائل، اور پھر اللہ رب العزت کی رحمت اور یہ انعامات سارے، تو یہ کسی نہ کسی وجہ سے ہیں. پھر اسی طرح امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے. یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عقیدہ توحید کتنا ضروری ہے ہمارے لیے. اگر ہم اللہ رب العزت کو مانتے ہیں تو اللہ رب العزت کو ہم مانتے ہیں تو ہماری ساری وابستگی اسی کے ساتھ ہے. ہم پر نعمتوں کا اتمام وہی کرتا ہے، ہمیں مشکلوں سے وہی نکالتا ہے، ہمیں ساری نعمتیں وہی دیتا ہے. پھر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب تھا تو قریب تھا کہ شیطان نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل دیجیے.
وہ چونکہ مرگ الموت میں تھے، وفات کے قریب تھے، تو انہوں نے 101 دلائل پیش کیے کہ اللہ ایک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، لیکن شیطان نے اپنی عقل کے ذریعے ان تمام دلیلوں کو باطل قرار دے دیا۔ قریب تھا کہ ان کا جو ایمان سے چھین لیا جاتا، تو ان کے جو پیر و مرشد ہیں ان کے حوالے سے آتا ہے، انہوں نے فوراً ان سے کہا، یعنی وزریہ کشف ان سے فرمایا کیا راضی تم یہ کہہ کیوں نہیں دیتے کہ میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں؟ یعنی اللہ رب العزت وہ واحد ہستی ہے جو ہمیں پیدا کرنے والی ہے، ہمیں پرورش کرتی ہے، اور پھر ہم کتنے ہی گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہوں، ہم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ ہم پر اپنی انعامات فرماتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، وہ ہمیں اپنی بارگاہ سے رد نہیں کرتا۔ انسانی زندگی میں ہم دیکھیں بہت آسان سی ایک مثال ہے کہ ہمارا کوئی دوست یا ہمارے گھر والے یا بالخصوص ہماری والدہ ہی کسی بات پر اگر ہم سے ناراض ہو جائیں تو وہ ہم سے قطع تعلق کر لیتی ہیں، یا پھر ناراض ہو جاتی ہیں یا ناراضگی کا اظہار کر دیتی ہیں، لیکن رب تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اور یقیناً حقیقت یہی ہے، حق ذات وہی ہے کہ اللہ رب العزت سے بڑھ کر ہمیں نہ کسی اور سے محبت کرنی چاہیے اور نہ ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔